MBG جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے نواسے اور مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر، جنہوں نے اگست 2021 میں سیف الرحمان کی صاحبزادی عائشہ سیف الرحمان کے ساتھ نہایت تزک و احتشام اور دھوم دھام سے شادی کی تھی، ان دونوں کا نباہ نہیں ہو سکا، علیحدگی ہو گئی ہے۔ جنید صفدر نے باضابطہ طور پر اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ انہوں نے عائشہ سیف الرحمان کو طلاق دے دی ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ سیاسی یا کاروباری مفادات کے تحت سمجھوتوں کی طرح کی جانے والی شادیاں آخرکار ناکام کیوں ہو جاتی ہیں، اور پاکستان کی سیاست میں ایسی شادیوں کی جو ہے وہ کیا تاریخ رہی ہے، کیا ریکارڈ جو ہے وہ رہا ہے؟ تو آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جنید صفدر اور عائشہ سیف الرحمان کے درمیان طلاق کی یہ جو افواہیں ہیں، یہ گزشتہ روز سے ہی زیر گردش تھیں اور اس حوالے سے چہمگوئیاں ہو رہی تھیں، سوشل میڈیا پر گفتگو ہو رہی تھی۔ آخرکار جنید صفدر نے اپنے ویریفائیڈ انسٹاگرام اکاؤنٹ سے اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ افواہیں غلط نہیں ہیں، بلکہ یہ اطلاعات جو ہیں وہ درست ہیں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ جو سٹیٹس انہوں نے اپڈیٹ کیا، اس میں انہوں نے لکھا، نیوز اباؤٹ مائی ڈیورس از ٹرو. This is an entirely private matter and I request the media to respect our privacy. I hope with this decision we find our peace, inshallah. I will speak no further on this matter. I wish her well. تو میاں بیوی کے درمیان طلاق جو ہے وہ بہت سنجیدہ اور نہایت ذاتی قسم کا جو ہے وہ معاملہ ہے، اور سب سے پہلا سوال ہی یہی پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ذاتی قسم کا معاملہ ہے اور جنید صفدر صاحب نے یہ درخواست بھی کی ہے کہ میڈیا ان کے نجی معاملات کو جو ہے وہ احترام کرے، تو پھر ہم اس موضوع پر بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو جناب یہ میں ماضی قریب کی جو تاریخ ہے اس سے ایک مثال دے کے اپنی بات جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ریحام خان کی عمران خان کے ساتھ علیحدگی ہوئی اور عمران خان صاحب نے ریحام خان صاحبہ کو جو ہے وہ طلاق دے دی، اور اس پہ جب میڈیا نے بات کی، پہلے تو اس بات کو جھٹلایا گیا، ان اطلاعات کو جو ہے وہ غلط قرار دیا گیا، اور جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں، جو PTI کے ورکرز ہیں، جب اس پہ بات ہوتی تھی تو وہ بہت برا مناتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ ذاتی معاملہ ہے، اس پہ میڈیا بات نہ کرے۔ اس وقت بھی میں نے یہ سوال اٹھایا تھا اور میں نے یہ استدلال اختیار کیا تھا کہ جب ریحام خان صاحبہ کی شادی ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ، تو اس وقت باقاعدہ اس کی خبر جاری کی گئی، بنی گالا میں باقاعدہ فوٹو شوٹ ہوا، باقاعدہ تصویریں جو ہیں وہ میڈیا کی جو ہے وہ زینت بنی۔ تو سوال یہ ہے کہ جب آپ جو ہے وہ شادی کی خبر جو ہے اس کی میڈیا کوریج آپ لیتے ہیں، تو پھر لامحالہ جو طلاق کی خبریں ہیں وہ بھی میڈیا کی زینت بنے گی، پھر آپ اسے پرائیویٹ میٹر، نجی معاملہ کہہ کے جو ہے وہ آپ راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ تو اسی اصول اور اسی استدلال کا اطلاق جنید صفدر اور عائشہ سیف الرحمان کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب ان دونوں کا لندن میں نکاح ہوا اور اس کے بعد جو ہے جب ان کا ولیمہ ہوا اور ریسیپشن ہوئی، بلکہ جو آبائی گھر ہے جاتی عمرہ، لاہور جاتی عمرہ میں شریف خاندان کا، وہاں پہ کوئی ہفتہ تقریبات باقاعدہ منایا گیا، اور یہ جو تقریبات تھیں باقاعدہ ان کی ویڈیوز آتی رہیں، باقاعدہ ان کی تصاویر جو ہیں وہ میڈیا کی زینت بنتی رہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب آپ اپنی شادی جو ہے وہ اس قدر دھوم دھام سے کریں، آپ نہایت اہتمام سے کریں، جتنا مرضی آپ پیسہ لگائیں، جس طرح کے مرضی آپ ملبوسات اور زیورات جو ہیں، آرائش و زیبائش، اس پہ کسی کو جو ہے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس شادی کو پرائیویٹ میٹر ہی رکھتے ہیں اور میڈیا پہ اس کی کوریج نہیں ہوتی، ویڈیوز اس کی نہیں آتی، تصاویر اس کی نہیں آتی، تو پھر آپ اب بھی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کا موقف درست کہا جا سکتا ہے کہ جی یہ ذاتی معاملہ ہے، اس پہ بات نہ کی جائے، لیکن اگر اس وقت جو ہے وہ آپ کو اس پہ معترض نہیں تھے، تو اب بھی ظاہر ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم جو ہے، 3 دفعہ کے جو وزیر اعظم ہیں اور ان کا نواسہ اور پاکستان کا
ایک طاقتور ترین جو سیاسی خانوادہ ہے اس کی ذاتی زندگی جو ہے وہ پھر ذاتی زندگی جو ہے وہ نہیں رہتی، اس پہ جو ہے وہ بات رکھنا پڑتی ہے۔ لیکن جمع خاطر رکھیے، آج ہم جنید صفدر اور عائشہ سیف الرحمن کے جو خانگی معاملات ہیں، جو ان کے ذاتی معاملات ہیں، ان پہ ہرگز بات نہیں کر رہے۔ ہم یہ ٹو لگانے کی کوشش بھی نہیں کی، اور نہ ہی اس حوالے سے میں کوئی بات آپ سے شیئر کروں گا کہ وہ جو ان دونوں کے درمیان جو طلاق ہوئی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، ساس اور بہو کے تعلقات کیسے تھے یا دیگر معاملات، اس پہ جو ہے میں بات نہیں کروں گا۔ میں صرف اس کا جو سماجی پہلو ہے صرف اسی تک کی جو ہے وہ اپنی گفتگو محدود رکھوں گا، کیونکہ اس کے جو سماجی اثرات بھی ہیں کچھ، تو اس کے حوالے سے جو ہے ہم بات کریں گے۔ میری آبزرویشن یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی و کاروباری شخصیات کے ہاں اولاد کو بھی ترقی کا زینہ سمجھ کے جو ہے وہ مالی و سیاسی مفادات کے تحت اس طرح کی جو شادیاں کی جاتی ہیں، اس تعلقات کو رشتہ داریوں میں بدلا جاتا ہے تاکہ جو وہ تعلقات جو ہیں وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائیں، اور مفادات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے جڑ جائیں کہ سیاسی و طاقت میں اضافہ ہو، اور دولت میں جو ہے وہ اضافہ ہو۔ تو اس طرح کی جو شادیاں ہیں اس کا انجام جو ہے وہ یہی ہوتا ہے جو ابھی جنید صفدر اور عائشہ سیف الرحمن کی شادی کا جو ہے وہ ہوا ہے۔ بعض اوقات تو یہ تدبیر کامیاب بھی رہتی ہے، لوگ جو ہے وہ گزارا کر لیتے ہیں، لیکن اکثر اس طرح کے جو تجربات ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم سیاست کی بات کریں تو اس حوالے سے سب سے بڑی مثال جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ ذوالفقار علی بھٹو کی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی شادی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی جو پہلی شادی ہے ان کی کزن شیریں امیر بیگم سے ہوئی، جو ذوالفقار علی بھٹو سے نہ صرف 10 سال بڑی تھیں، بلکہ یہ شادی تب کی گئی جب ذوالفقار علی بھٹو کی عمر جو ہے وہ ہارڈلی 15-16 برس تھی۔ اور یہ جو ان کی کزن ہیں اور شیریں امیر بیگم جن کے ساتھ ان کی پہلی شادی جو ہوئی، یہ ذوالفقار علی بھٹو کے جو والد ہیں سر شاہنواز بھٹو، ان کے بھائی خان بہادر احمد خان بھٹو کی چھوٹی صاحبزادی تھی۔ اور یہ بے جوڑ شادی جو ہے یہ اس لیے کی گئی کہ جو موروثی جائیداد ہے، جو دولت ہے، وہ تقسیم نہ ہو اور یہ ساری زمین جائیداد جو ہے وہ گھر میں ہی رہ جائے۔ اسی مقصد کے تحت جو یہ شادی ہوئی، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے نصرت بھٹو صاحبہ سے شادی کی، اور ان کے بعد ان کے معاشقوں کا سلسلہ تو خیر کبھی ختم نہیں ہوا، ایک بہت لمبی جو ہے وہ فہرست ہے۔ البتہ حسنہ شیخ جو بلیک بیوٹی کے نام سے مشہور تھیں، انہیں بھی ذوالفقار علی بھٹو کی غیر اعلانیہ بیوی ہی جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ تو جب اس طرح کی بے جوڑ شادیاں جو ہے وہ کی جاتی ہیں تو پھر اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اگر ہم شریف خاندان کی بات کریں تو یہاں بھی معاملہ جو ہے وہ اسی طرح کا ہے، اور بہت سی مثالیں اس ضمن میں جو دی جا سکتی ہیں۔ سب سے بڑی مثال جو ہے وہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی ہے۔ شہباز شریف صاحب کی جو پہلی شادی ہے ان کے چچا میاں معراج الدین کی بیٹی نصرت سے کروائی گئی، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو اثاثہ جات ہیں، جو پراپرٹیز ہیں، وہ تقسیم نہ ہوں اور وہ گھر میں رہ جائیں۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب شہباز شریف صاحب کاغذات نامزدگی کے ساتھ جو ہے وہ اثاثہ جات کی فہرست جمع کرواتے ہیں، وہ گوشوارے جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی اہلیہ نصرت شہباز جو ہیں وہ ان کے مقابلے میں، یعنی شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں زیادہ مالدار ہیں، ان کے پاس زیادہ پراپرٹی ہے ان کے نام پہ، زیادہ جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ دولت ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ شادی جو ہے وہ کی گئی۔ اور شریف خاندان کی جو بڑی مشہور شوگر مل ہے، حسیب وکاس شوگر مل، وہ بھی جو ہے وہ نصرت جو شہباز شریف صاحب کی اہلیہ ہیں ان کے جو بھائی ہیں، یعنی میاں معراج الدین کے جو صاحبزادے ہیں، وہ جو ہے وہ اس کے مالک ہیں، یعنی حمزہ شہباز شریف صاحب کے ماموں ہیں میاں الیاس معراج۔ تو یہ وکاس حسیب وکاس شوگر مل جو ہے وہ اس کے مالک ہیں۔ تو یہ بڑا، یعنی اس میں سیاسی مفادات بھی ہوتے ہیں، اس میں کاروباری مفادات بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر میں وہی کہوں گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ شادی تو کر لی اپنی چچا کی بیٹی نصرت سے شہباز شریف صاحب نے، لیکن اس کے بعد انہوں نے عالیہ حنیف صاحبہ سے شادی کی، پھر تہمینہ
درانی صاحبہ سے جو ہے وہ انہوں نے شادی کی، اور یہ تو اعلانیہ شادیاں ہیں شہباز شریف صاحب کی، ورنہ کئی خواتین کے ساتھ جو ہے وہ ان کا نام لیا جاتا رہا ہے، اور بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے، اس پہ جو ہے وہ میں نہیں جانا چاہ رہا، نہیں بات کرنا چاہ رہا۔ اگر حمزہ شہباز شریف صاحب کی بات کریں، مریم نواز کے کزن اور میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے صاحبزادے، تو ان کی بھی جو پہلی شادی ہے وہ لاہور کی کشمیری اشرافیہ کے خاندان میں روایتی شادی جو ہے وہ ان کی وہ ڈاکٹر رابعہ کے ساتھ ہوئی، مگر انہوں نے اس پہ اکتفا نہیں کیا، اور انہوں نے کرنل راس کی جو بیٹی ہیں پی ٹی آئی کے سابق صوبائی وزیر مراد راس کی ہمشیرہ مہر النساء، ان سے انہوں نے محبت کی شادی کی۔ پھر عائشہ عہد ملک جو ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے خفیہ شادی کی۔ تو یہ تین جو شادیاں ہیں یعنی تکونی محبت میں جو ہے وہ گھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اسی وجہ سے کہ پہلی شادی جو ہے وہ ان کی سیاسی مفاد کے تحت ایک سمجھوتے کے طور پہ جو ہے وہ کی گئی۔ اگر ہم بات کریں حسین نواز شریف صاحب کی، یعنی مریم نواز کے بھائی اور میاں نواز شریف صاحب کے صاحبزادے، ان کی بھی جو پہلی شادی ہے وہ ان کی کزن سائرہ سے ہوئی، جو سائرہ حسین کے نام سے جو ہے وہ پہچانی جاتی ہیں۔ یہ صلاح الدین بٹ صاحب کی جو ہے وہ صاحبزادی ہیں۔ لیکن جب شریف خاندان جلا وطن تھا اور جدہ کے سرور پیلس میں یہ لوگ رہائش پذیر تھے، تو حسین نواز شریف صاحب کے بچوں کو پڑھانے کے لیے جو لبنانی ٹیوٹر آتی تھیں ایبلا ٹیگرڈ، ان سے حسین نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے خفیہ شادی کر لی۔ ماں باپ کو اس شادی کا علم نہیں تھا۔ جب اس شادی کا پتہ چلا ان کی پہلی اہلیہ جو ہیں سائرہ حسین اور ان کے والدین کو، تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا، اور سائرہ حسین جو ہے وہ انہوں نے سرور پیلس کو چھوڑ دیا، اور ان کے والدین وہاں پہنچے، اور حسین نواز کے جو والدین ہیں یعنی بیگم کلثوم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب، ان دونوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بھی بڑا زور لگایا کہ جی آپ اسے چھوڑ دیں اور طلاق دے دیں اور اپنا گھر جو ہے وہ بچا لیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے حسین نواز شریف صاحب، اور یوں الٹیمیٹلی معاملات سیٹل ڈاؤن ہو گئے، اور ابھی ان کی دونوں بیویاں جو ہیں وہ لندن میں ان کے ساتھ جو ہے وہ رہ رہی ہیں۔ اچھا، بڑی مثالیں ہیں اس طرح کی، جو میاں نواز شریف صاحب کی جو صاحبزادی ہیں آسمہ نواز شریف صاحبہ، تو ان کی شادی اسحاق ڈار صاحب کے جو فرزند ہیں علی ڈار، ان کے ساتھ جو ہے وہ کی گئی۔ اب یہ بھی ایک روایتی شادی تھی، ایک یعنی سیاسی سمجھوتے کے طور پر کی گئی شادی تھی، تاکہ اسحاق ڈار صاحب اور نواز شریف صاحب سمدھی بن جائے اور ان کا جو تعلق ہے وہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائیں۔ جو نیت ہے، انٹینشن ہے، اس پہ اعتراض نہیں کر رہا، وہ یقیناً اچھی ہوتی ہے کہ جی ہمارے تعلقات جو ہیں وہ مزید مضبوط ہو جائیں، لیکن بچوں کی منشا و مرضی کو جب ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا تو پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں نکلتے۔ مثال کے طور پہ یہ جو نواز شریف صاحب کی صاحبزادی آسمہ نواز شریف صاحبہ ہیں، ان کی شادی علی ڈار کے ساتھ ہو گئی، لیکن بتایا جاتا ہے مرحوم عارف نظامی صاحب نے جو ہے وہ یہ انکشاف کیا تھا کہ جب میاں نواز شریف صاحب لاہور میں قید تھے، جیل کاٹ رہے تھے، تو پتہ چلا کہ اسحاق ڈار کے صاحبزادے اور میاں نواز شریف صاحب کے جو داماد ہیں علی ڈار، انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے، اور بتایا گیا کہ اس پہ بھی بڑا پھڈا ہوا، اور جو آسمہ نواز ہیں انہوں نے جو ہے وہ گھر چھوڑ دیا اور وہ پاکستان آنا چاہتی تھیں، لیکن انہیں بتایا گیا کہ جی حالات بڑے خراب ہیں، تو اس حالات میں پاکستان جانا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو اب اس پہ انہیں کیا جو ہے وہ کہا جاتا علی ڈار صاحب کو، ظاہر ہے حسین نواز شریف یعنی آسمہ نواز شریف کے جو بھائی ہیں وہ خود یہی کام کر چکے تھے، تو وہ اپنے بہنوئی پہ کہ جو ہے وہ کیسے اعتراض کر سکتے تھے۔ تو یہ ہے کچھ تاریخ پاکستان میں جو ہے وہ سیاسی سمجھوتوں کے طور پہ کی گئی شادیوں کی، جو مالی مفادات کے تحت جو ہے یا سیاسی مفادات کے تحت جو ہے وہ اس طرح کی شادیاں کی جاتی ہیں، وہ کم و بیش اسی طرح کے انجام سے جو ہے وہ دوچار ہوتی ہیں۔ یہ شادی بھی جب ہوئی جنید صفدر کی اور عائشہ سیف الرحمان کی، تو اس کی تصویریں جب سامنے آئیں تو اس وقت بھی لوگوں نے، ظاہر ذاتی معاملہ تھا، اس پہ کوئی کیا اعتراض کر سکتا ہے، لیکن لوگوں نے دبے لفظوں میں کہا کہ یہ بے جوڑ شادی ہے، اور یہ شاید سیاسی سمجھوتے کے تحت کی گئی ہے، کیونکہ جو عائشہ سیف الرحمان کے والد ہیں سیف الرحمان، میاں نواز شریف صاحب کا جو دوسرا دور حکومت تھا اس میں احتساب کمیشن کے وہ سربراہ رہے، اور اس کے بعد جب وہ قطر منتقل ہو گئے
تو اس کے بعد بھی ان کی بڑی خدمات ہیں شریف خاندان کے لیے، اور شریف خاندان کے جو قطر کے حکمران خاندان سے جو تعلقات ہیں وہ سابق سینیٹر سیف الرحمان کے مرہون منت ہیں، کیونکہ وہ جو قطر کا شاہی خاندان ہے اس کے بڑے قریب ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا طلاق ہو جانے کے بعد بھی شریف خاندان کے جو سیف الرحمان صاحب سے تعلقات ہیں کیا وہ اسی طرح رہیں گے؟ کیا میاں نواز شریف صاحب جو ہیں قطر جا کے سیف الرحمان کے گھر قیام کر سکیں گے، اور جو شریف خاندان کے قطری خاندان سے، شاہی خاندان سے جو تعلقات ہیں کیا ان پہ کسی قسم کا کوئی فرق آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ بھی ایک سوالی نشان ہے۔ لیکن جاتے جاتے ایک آخری بات جو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس کا ایک اور پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسے وقت میں جب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں تو یہ خبر بریک کیوں کی گئی، یا یہ خبر باہر کیسے آ گئی؟ میری اطلاعات اور معلومات یہ ہیں کہ شریف خاندان نہیں چاہتا تھا کہ یہ خبر باہر آئے اس موقع پر۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں خبر باہر آنے کی۔ ایک تو یہ ہے کہ جو سیف الرحمان صاحب کی جو فیملی ہے، یہ خبر ان کی طرف سے جو ہے وہ لیک کی گئی، اور کیونکہ وہ ظاہر ہے انہیں چوٹ پہنچی، وہ خفا ہوں گے۔ دوسرا جو امکان ہے وہ یہ ہے کہ جی شریف خاندان کی جو آپس کی اندرونی جو چپکلش ہے، جو تقسیم ہے، جو انٹرنل جو رفٹ ہے شریف خاندان کے اندر، یعنی ایک میاں نواز شریف صاحب کا خاندان ہے اور ایک شہباز شریف صاحب کا خاندان، تو یہ خبر باہر نکلنا دراصل اس کا شاخسانہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس خبر کے باہر آنے سے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ تنقید کی زد میں آئی ہیں، ان پہ جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ خبر کہاں سے لیک کی ہوئی ہوگی، کس طرح سے لیک کی ہوئی ہوگی، آپ بہت اچھی طرح سے جو ہے یہ بات سمجھ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔